بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ معزز ناظرین، تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 90 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 90 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 اور آیت نمبر 209 اور 210 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ دیے گئے ہیں ان کو سمجھ لیجئے۔ پہلے نمبر پہ اسلوب نمبر جو 1 ہے وہ ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے سے ہم نے ترجمۃ القرآن سیکھنا ہے۔ تو اس کے اندر 3 رنگ جو استعمال کیے گئے ہیں ان میں پہلا رنگ جو سرخ رنگ ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے۔ اصل لفظ کے اندر جو یعنی کالے رنگ کے اندر جو الفاظ ہوں گے وہ اصل ہوں گے، باقی جو ہوں گے وہ اس کے علاوہ علامتیں ہوں گی۔ تو 2 رنگ اس لیے استعمال کیے ہیں تاکہ اگر ایک لفظ کے اندر ایک بخش میں 2 علامتیں آتی ہیں تو ہم کو پتہ چل جائے کہ یہ علامت الگ ہے، یہ الگ ہے، اور اس کا ترجمہ بھی الگ الگ کیا جائے گا۔ تو دوسرا اسلوب ہے وہ تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس کے اندر بھی 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ جو پہلا رنگ یعنی کالا رنگ ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، یعنی وہ الفاظ کالے رنگ کے اندر ظاہر کیے گئے ہیں کہ جو ہم اپنی اردو زبان کے اندر یا تھوڑے بہت فرق سے اس کو ہم بولتے رہتے ہیں، اور نیلے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ کالے رنگ کے الفاظ 65% ہیں، نیلے رنگ کے الفاظ 20% ہیں، اور سرخ رنگ کے الفاظ جو نئے یا جس کو آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں وہ ٹوٹل 15% ہیں۔ تو 15% اگر آپ الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ بآسانی سے کر سکیں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب داخل ہو جو اسلام میں پورے پورے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کچھ چیزیں اپنی مرضی سے مان لو، کچھ چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے، یا ان لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں تو ان کی جو رسمیں تھی، شادی کی، غمی کی، اسی طرح بہت ساری، تو اگر ان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، کچھ کرتے ہیں، جیسے کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ان کی ہلاکت کا سبب بھی یہی بنا کہ جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کو مان لیتے، جو اچھا نہ لگتا اس کو چھوڑ دیتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت تم سب پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی۔ انہو، کیوں نہ اس کی پیروی کرو؟ کیونکہ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ آ چکی تمہارے پاس کھلی نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو تم سب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، نہیں وہ سب انتظار کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان یأتیہم اللہ، کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل، سائبانوں میں، من الغمام، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ طرف لوٹ جائیں گے تمام معاملات۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کچھ وہ ہمارے لیے ان پر ضروری ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں، بن دیکھے ان پہ ایمان لائیں۔ تو جو مشرکین مکہ تھے، کافر تھے، وہ یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہم یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے، اللہ ہمارے سامنے آ جائے، فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان میں داخل ہے کہ جو یؤمنون بالغیب ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو سمجھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سب داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت تم سب پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی تمہارے پاس کھلی نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 نمبر ہے، یہاں پہ تا جو ہے یہ سرخ رنگ کے اندر ہے، لیکن سرخ رنگ کے اندر اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو ہم نے معلم القرآن کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ لازمی پڑھ لیجیے، تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو آپ اس کو
اچھی طرح سمجھ سکیں۔ بولتا ہے تا ساکن ہے، اور جو الف اور بڑی تا ہے نا، یہ مؤنث کے علامتیں ہیں، ان کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتی۔ ہم نے ساری چیزیں معلم القرآن کے اندر پڑھی، اس کو لازمی پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی اس طرح کا اشکال آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ دور ہو جائے گا۔ فَعْلَمُوا، تو تم سب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، نہیں وہ سب انتظار کر رہے، الا مگر ان یاتیہم اللہ، اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل، سائبانوں میں، من الغمام، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا جائے۔ یعنی جو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو ختم کر دینا ہے اور قیامت برپا ہونے والی ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہو جائے، اللہ بھی آئے، فرشتے بھی آئے، اور سب کچھ ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ترجع الامور، لٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ یہ اسلوب نمبر 2 کے ساتھ سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت تم پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس کھلی نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان تأتیہم اللہ فی ظلل، کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کہ، من الغمام، سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ تو آج کے ہمارے اس سبق کے اندر جو آیت نمبر 208 ہے، اس کے اندر 2 الفاظ یہ آپ کو یہاں پہ صفحے میں نظر آ رہے ہیں۔ پہلا ہے کافتن، پورے پورے، خطواتی، نقش قدم شیطان کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے جو آیت نمبر 209 ہے، اس کے اندر بھی پہلے نمبر پر زللتم ہے، جس کا معنی تم پھسل گئے، دوسرے نمبر پر جاءت، آ چکی ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے عزیز، زبردست۔ آیت نمبر 210 کے اندر بھی 3 الفاظ ہیں، یاتیا، آئے، ظلل، بادلوں، اور الغمامی، سائبانوں میں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیسن کے اندر زیادہ جو الفاظ ہیں وہ کالے رنگ کے اندر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے عدوٌ ہے تو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، عداوت، آدا، عدد، ٹھیک ہے، مبین، بیان، مبین، ٹھیک ہے، بین، دلیل، یہ ساری چیزیں ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ آج کے سبق کے اندر اتنی زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ معلم القرآن کے لیسن آپ نے نہیں پڑھے تو وہ ضرور پڑھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔